ہم متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کے 11ویں باب کی پہلی آیت سے دیکھیں گے۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 11واں باب اور پہلی آیت سے یہاں پر لکھا ہے کہ جب یسوع اپنے 12 شاگردوں کو حکم دے چکا تو ایسا ہوا کہ وہاں سے چلا گیا تاکہ ان کے شہروں میں تعلیم دے اور منادی کرے۔ اور یوحنا نے قید خانے میں مسیح کے کاموں کا حال سن کر اپنے شاگردوں کی معرفت اس سے پوچھوا بھیجا کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا کہ جو کچھ تم سنتے اور دیکھتے ہو جا کر یوحنا سے بیان کر دو کہ اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں اور بہرے سنتے ہیں، مردے زندہ کیے جاتے ہیں اور غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ مبارک ہے وہ جو میرے سبب سے ٹھوکر نہ کھائے۔ میرے عزیزو، یہاں پر ہم ایک بہت ہی خوبصورت خدا کی بادشاہی کی ایک رینڈیشن دیکھتے ہیں کہ جو خدا یسوع مسیح نے وہاں پر سکھایا ہے کہ خدا کی بادشاہی کن باتوں پر موقوف ہے اور کون سی باتیں جو ہے وہ ان کو اہمیت دی جانی چاہیے یا دی جا سکتی ہے۔ یہاں پر جو یوحنا نے کویسچن کیا تھا وہ بیسیکلی چونکہ وہ قید میں تھے اور قید میں ہونے کے باعث obviously وہ ایک انسان بھی تھے، نبی تو تھے، کاہن بھی تھے کیونکہ کاہنوں کے اولاد میں سے تھے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے اپنے بندہ یوحنا کو یوز کیا یسوع مسیح کے بیپٹزم کے لیے۔ بہت سے لوگ یہ بھی کویسچن کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کا بپتسمہ کیوں ہوا تھا جبکہ یوحنا جو ہے وہ تو توبہ کی منادی کرتے تھے اور گناہوں کی معافی کے لیے بپتسمہ دیتے تھے، تو یسوع مسیح تو گناہ گار نہیں تھے، تو پھر انہوں نے کیوں بپتسمہ لیا؟ تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یوحنا کے جو والد تھے وہ زکریا کاہن تھے، وہ ہارون کی نسل سے تھے، ان کی والدہ بھی الشبا جو تھیں وہ بھی کاہنوں کی بیٹی ہی تھی۔ تو خدا کے نزدیک یوحنا جو ہے وہ کاہن کے طور پر خداوند نے ان کو چنا تھا۔ نبی تو تھے ہی، لیکن لکھا نا کہ وہ نبی سے بڑا ہے۔ تو نبی سے بڑا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ نبی کے علاوہ کاہن بھی تھے، اور بپتسمہ صرف گناہ گاروں کو نہیں دیا جاتا تھا۔ جب کوڑی پاک صاف ہو جاتے تھے تو وہ بھی بپتسمہ جا کے لیتے تھے، کیونکہ کلام میں لکھا نا کہ جب وہ 10 کوڑیوں کو صاف کیا گیا تو یسوع نے کہا تھا کہ اپنے تئیں جا کر کاہنوں کو دکھاؤ، اور ان کو بیپٹائز کیا جاتا تھا۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کاہن خود خدمت کے لیے تیار ہوتے تھے اور وہ خود بھی بپتسمہ لیتے تھے، استباغ لیتے تھے، وہ خود بھی ایک طرح سے وہ اس پانی کے اندر جو ہے وہ ڈپ کر کے جاتے تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو قربانی تھی اس کو بھی بہتے پانی کے اوپر یا پانی میں ڈبویا جاتا تھا۔ احبار کی کتاب میں بک آف لیویٹیکس میں لکھا ہے۔ تو یسوع مسیح کا جو بپتسمہ ہوا تھا وہ کہانت کا بپتسمہ اور قربانی کا بپتسمہ ہوا تھا، اور وہ گناہ گار کا بپتسمہ نہیں ہوتا جو ہم لیتے ہیں۔ ہمارا بپتسمہ فرق ہے، تو بپتسمے کے بھی ریزنز فرق ہیں، صرف ایک ہی ریزن نہیں ہے بپتسمے کا۔ تو یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو یسوع مسیح کو جب بپتسمہ دیا گیا تو یوحنا نے پروفیسی کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے۔ وہ ڈیکلیریشن کیا تھا، جو کہ بائبل میں ایسے نہیں لکھا، لیکن یہودیوں کی روایت یہ بتاتی ہے کہ کاہن جو ہوتا تھا وہ ڈکلیئر کرتا تھا، جب برہ چن لیا جاتا تھا تو وہ ڈکلیئر کرتا تھا کہ یہ ہے خدا کا برہ جو جہان کے دنیا کے گناہوں کو اٹھاتا ہے، کیونکہ وہ سال بسال برہ کو لے کر آتے تھے۔ اور لیکن آن دی ادر سائڈ ایک ایکسپیکٹیشن تھی جس کو جیوش ایکسپیکٹیشن یا یہودیوں کی امید کہا جاتا ہے۔ یہ بات جو ہے وہ بک آف ایکٹس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب اعمال کی کتاب لکھی گئی تو وہاں پر ریکارڈ کی گئی یہ بات، اعمال کی کتاب اس کے پہلا باب میں، اور جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے اور 40 دن تک اپنے شاگردوں کو نظر آتے رہے، تو انہی دنوں میں جب وہ جمع تھے تو پہلے باب کی 6 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے جمع ہو کر اس سے یہ پوچھا کہ اے خداوند، کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ اب یہ جو ہے یہودی، چونکہ شاگرد جو تھے وہ بھی یہودی بیک گراؤنڈ سے تھے، تو ایک ایکسپیکٹیشن تھی۔ وہ ایکسپیکٹیشن کیا تھی کہ جسمانی طور پر بادشاہی آئے گی اور جسمانی رہائی ملے گی، رومی حکومت کے ظلم و ستم سے چھٹکارا ملے گا اور اختیار سے باہر آ جائیں گے۔
اور ہمیں آزادی مل جائے گی. کیوں؟ اس کا ایک بہت بڑا ریزن تھا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ملک مصر کی غلامی میں تھے لوگ تو وہاں پر موسیٰ نبی نے ان کو جسمانی طور پر فزیکل انڈیپینڈنس دی تھی، یعنی جسمانی طور پر آزاد کیا تھا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بابل کی اسیری میں گئے، اسور کی اسیری میں گئے، مادیوں اور فارسیوں کی جو کنگڈمز آئیں ان کی اسیری میں، رومیوں یونانیوں کے ہاتھوں میں پڑے بنی اسرائیل. تو یہ بار بار آزاد ہوتے تھے. تو اس دفعہ بھی یہی ایکسپیکٹیشن تھی کہ ایک شخص اٹھے گا، مسیح آئے گا اور بادشاہ کے طور پر وہ کھڑا ہوگا. ایون کہ تھرو آؤٹ دا گاسپلز ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو بار بار بادشاہ بنانا چاہتے تھے فزیکل لیول پہ، وہ نہیں بنے، کیونکہ انہوں نے ایون کہ پلاطوس کے سامنے یہ جو ہے وہ الزام بھی یہی لگایا گیا تھا یہودیوں کی جو لیڈرشپ تھی ان کی طرف سے، کہ یہ اپنے آپ کو بادشاہ ڈکلیئر کرتا ہے، کیونکہ یہ سب سے بڑی بغاوت تھی. کیونکہ اوبویسلی رومی حکومت کا بادشاہ کیسر تھا، تو کیسر کے خلاف اگر کھڑا ہو جائے، اور وہ سب سے بڑا بندہ تھا ان کا دنیا کا اس وقت، سب سے پاورفل بندہ تھا، تو اس کے خلاف ایک بندہ ڈکلیئر کر دے جی میں بادشاہ. تو اس نے پوچھا بھی تھا پلاطوس نے کہ تمہاری بادشاہی کہاں کی ہے؟ اس نے کہا جی میری بادشاہی یہاں کی نہیں ہے، دنیا کی نہیں. تو یہاں پر یہی تھا. تو ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ ایک شخص آئے گا اور وہ جسمانی طور پر بادشاہی کرے گا اور وہ بنی اسرائیل کو غلامی سے چھڑائے گا. اس کے لیے نبوتیں بھی موجود تھیں جو کہ یسوع مسیح کی دوسری آمد سے جڑی ہوئی. یسوع مسیح کی پہلی آمد جو تھی وہ روحانی چھٹکارے کے حوالے سے تھی، جسمانی چھٹکارے کے حوالے سے تو بھی دوسری آمد آنی ہے جس میں 1000 سال کی بادشاہی ہوگی، زمین پر ہی ہوگی اور جسمانی ہوگی. یسوع مسیح ہمارے سامنے ہوں گے اور ہم بھی یسوع مسیح کے ساتھ ہوں گے، ہمارے پاس جلالی بدن ہوں گے. وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. اب یہاں پر یہ ہوا کہ یوحنا قید خانے میں ہے اور صعوبتوں میں ہے، مصیبتوں میں ہے. اوبویسلی ایک انسانی ایلیمنٹ بھی ہے اس کا، اس کے علاوہ ایک یہودی ایلیمنٹ بھی ہے، اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ کمزوری کا ایلیمنٹ بھی ہے. اور اس نے اوبویسلی اس کو یاد بھی تھا کہ جو کچھ ہوا، بیپٹزم ہوا ہے، آسمان سے کبوتر بھی آیا، آواز بھی آئی، سارا کچھ ہوا، پاک روح اترتے دیکھا اور سب کچھ. تو وہ کہہ رہا ہوگا کہ ابھی تک کوئی بات ہوئی نہیں، کوئی ہلچل مچی نہیں، کوئی ریوائول نہیں آیا، کوئی انقلاب نہیں آیا جو کہ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. تو انہوں نے کیا کیا کہ یوحنا نے قید خانے میں جب ان کو پتہ چلا کہ معجزات بھی ہو رہے ہیں، بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں، لوگوں کو کھانا شانا کھلایا جا رہا ہے، روٹیاں لوگ کھاتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے اور چیزیں بھی ہو رہی ہیں. تو انہوں نے جو ہے وہ پھر کہلا بھیجا، انہوں نے اپنے شاگردوں کو بھیجا، انہوں نے کہا ذرا جا کے دیکھو کہ یہ وہی ہے کہ ہم دوسرے کی راہ دیکھیں. اب یہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یوحنا کے اوپر یہ کمزوری کا لمحہ تھا. کمزوری کی بات نہیں تھی، وہ بیسیکلی یوں سمجھیں کہ ایک طرح سے لیک آف انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے، کیونکہ وہ صرف اپنی اس جسمانی امید کو جو کہ یہودیوں کی امید یا جیوش ایکسپیکٹیشن ہے اس کو لے کر چل رہے تھے، جو کہ ٹھیک تھی، اس میں کوئی پرابلم نہیں تھا. اس لیے باقی یہ تھا کہ اس لیے کہ وہ ان کے کتابوں میں، ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں، وہ بیسیکلی ٹائمنگ ان کی غلط تھی، وہ روحانی کو پیچھے اور جسمانی کو افضل گردان رہے تھے. تو یہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا تھا. لیکن پھر یسوع مسیح نے ان کو کریکٹ کیا، کیونکہ بائبل ہمیں بتاتی کہ روحانی پہلے ہے پھر جسمانی ہے. یہاں پر خداوند جو ہے وہ اس کو کریکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم جو کچھ تم سنتے ہو اور دیکھتے ہو جا کر یوحنا سے بیان کر دو. اب یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے بادشاہی کو ایکسپلین کرتے ہوئے، بادشاہی تو آ گئی کیونکہ یسوع مسیح نے بھی یہی منادی کی تھی. آپ یہ دیکھیں کہ اناجیل میں لکھا ہے کہ یوحنا جب آئے تو انہوں نے بھی یہی منادی کی کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. اسی طرح جب یسوع مسیح نے بھی یہ کہا تو پھر یہی منادی کی. لیکن جب ہم آسمان کی بادشاہی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آسمان آتا ہے، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا وغیرہ نے جب یہ بات کی تو وہ کرتے تھے ان کے ذہن میں جسمانی بادشاہی تھی. لیکن جسمانی سے پہلے روحانی ہے، اور روحانی کو جو ہے وہ برتری حاصل ہے، وہ بڑھتا ہے، وہ کم تر نہیں ہے، روحانی افضل ہے. اور یہاں پر لکھا کہ تم جو کچھ سنتے ہو اور دیکھتے ہو جا کر یوحنا سے بیان کرو، کہ اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں، بہرے سنتے ہیں، مردے زندہ کیے جاتے ہیں، غریبوں کو خوشخبری سنائی جاتی ہے. اب یہ جو 5-6 چیزیں بتائی گئیں
یہ اسٹیبلش کرتی ہیں کہ خدا کی بادشاہی ہمارے درمیان ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہیں تو یہی وہ علاج ہیں جو کہ ہمارے کیے گئے، یہ کارپوریٹلی یعنی کہ اجتماعی طور پر بھی یہ لاگو ہوتی ہیں باتیں، یہ انفرادی طور پر بھی انڈیویجولی بھی لاگو ہوتی ہیں۔ اندھے دیکھتے ہیں، اندھا پن جو ہے وہ کس چیز کی علامت ہے؟ بائبل میں ہمیں لکھا ہے، بتایا گیا کہ زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا۔ سب سے پہلی جو چیز کریٹ کی گئی وہ روشنی تھی۔ بائبل میں لکھا ہے خدا نے کہا روشنی ہو جائے، اور روشنی ہو گئی۔ اور کیا ہوا کہ جب روشنی ہوئی تو خدا نے اندھیرے کو روشنی سے جدا کیا۔ جب لائٹ نہیں ہے، جب اندھا پن ہے، جب تاریکی ہے تو کام بھی تاریکی والے ہیں۔ گناہ کا خاتمہ ضروری ہے۔ اندھا پن، آنکھیں جو ہے وہ 95% انفارمیشن انٹیک جو ہے ہماری زندگی میں وہ آنکھوں کے ذریعے ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ دیکھتے ہیں ہم ہماری اور ہمارے اندھے پن کا علاج کس میں ہے؟ روشنی میں۔ اندھیرے کا علاج کس میں ہے؟ روشنی میں۔ جب کوئی اندھا ہوتا ہے تو وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ملک مصر پر جب آفتیں آئی تھیں تو ایک آفت جو تھی وہ تاریکی کی آفت بھی تھی۔ میرے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں خروج کی کتاب، ایکسڈس، خروج کی کتاب، اور اس کے اندر جب 10 آفتیں آ رہی تھیں تو اس کے 10ویں باب میں لکھا ہوا ہے، اور 3 دن تک تاریکی چھائی رہی تھی، اور اس کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھا تاکہ ملک مصر میں تاریکی چھا جائے، ایسی تاریکی جسے ٹٹول سکیں۔ اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھایا اور 3 دن تک سارے ملک مصر میں گہری تاریکی رہی۔ 3 دن تک نہ تو کسی نے کسی کو دیکھا، نہ کوئی اپنی جگہ سے ہلا، سب بنی اسرائیل پر، تب لکھا ہے کہ پر سب بنی اسرائیل کے گھرانوں میں، مکانوں میں اجالا رہا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اندھا پن، تاریکی جو ہے یہ ابلیس کی طرف سے ہے، خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ اندھے دیکھتے ہیں۔ کیا آپ دیکھتے ہیں؟ کیا آپ کا اندھا پن جاتا رہا؟ اگر نہیں تو اس کا علاج بہم پہنچایا ہے بائبل میں، لکھا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ جو خداوند کے فرزند ہیں وہ روشنی میں چلتے ہیں۔ تھسلنیکیوں کے اندر اس کا ذکر ہے، پہلا تھسلنیکیوں اگر ہم پڑھیں اور اس کا 5واں باب پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے اس کی 4تھی آیت میں، اے بھائیو تم تاریکی میں نہیں ہو کہ وہ دن چور کی طرح تم پر آ پڑے۔ تم سب تو نور کے فرزند ہو اور دن کے فرزند ہو، ہم نہ رات کے ہیں نہ تاریکی کے ہیں۔ بس اوروں کی طرح سو نہ رہیں بلکہ جاگتے اور ہوشیار رہیں، کیونکہ جو سوتے ہیں وہ رات ہی کو سوتے ہیں، جو متوالے ہوتے ہیں وہ رات ہی کو متوالے ہوتے ہیں، مگر ہم جو دن کے ہیں ایمان اور محبت کا بختر لگا کر اور نجات کی امید کا خود پہن کر ہوشیار ہیں۔ کیا ہے کہ اندھے دیکھتے ہیں۔ جب خدا کی بادشاہی آتی ہے تو پھر ہمارا اندھا پن جاتا رہے گا اور ہم دیکھ پائیں گے۔ ابھی تو آئینے میں دھندلا نظر آتا ہے جیسے پالوس نے کہا، لیکن پھر ہم صاف صاف دیکھیں گے۔ موسیٰ نے کہا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اور خدا نے کہا کہ انسان جو ہے وہ مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا کیونکہ گناہ میں تھا۔ تو اندھا پن جو ہے وہ گناہ، تاریکی اور موت کو ظاہر کرتا ہے، اور کلام اور نجات اور خوشی اور آزادی جو ہے وہ خداوند کی طرف سے ہے۔ تو سب سے پہلا سٹیپ جو ہماری زندگی میں ہے، اگر اس زمانے میں جیسے یسوع نے کہا کہ بادشاہی کی علامت یہ ہے کہ اندھا پن چلا گیا، اندھے دیکھ رہے ہیں، تو آپ اگر اندھے تھے تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر ہم راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، ہم گر سکتے ہیں، ہم راہ کے کنارے والے ہیں۔ جیسے لکھا ہے کہ برتمائی جو تھا وہ راہ کے کنارے بیٹھ کر مانگتا تھا، اور وہ راہ کے کنارے تھے، جیسے کچھ بیج راہ کے کنارے گرا اور وہ اگا ہی نہیں کیونکہ پرندے اس کو چک کر لے گئے۔ دوسرا ہے کہ لنگڑے چلتے پھرتے ہیں، لنگڑے۔ ایک اندھا پن جو ہے وہ ہمیں خدا کی بادشاہی سے دور رکھتا ہے، تاریکی میں چلنا، گناہ میں رہنا، گناہ آلود زندگی میں ہی رہنا، کھڑے نہ ہو پانا، ریسٹور نہ ہونا، کلام سے دور رہنا۔ دوسرا لنگڑا پن جو کہ ہمارے چال چلن کو، ہماری واک کو ظاہر کرتا ہے،
ہمارے خدا کے ساتھ چلنے کو، جیسے ہنوک کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ 365 سال تک خدا کے ساتھ چلتا رہا اور پھر وہ ہوا میں اٹھا لیا گیا۔ لنگڑا پن جو ہے وہ ہماری روحانی چال چلن کو ظاہر کرتا ہے۔ جسمانی لنگڑا پن بگاڑ کو ظاہر کرتا ہے، لیکن روحانی لنگڑا پن جو ہے وہ ہمارے اس چال چلن کے اندر جو کمی ہے اس کو بتاتا ہے۔ عبرانیوں کے خط اس کے 12ویں باب میں لکھا ہوا ہے، اس کی 11ویں آیت میں، بالفعل ہر قسم کی تنبیہ خوشی کا نہیں بلکہ غم کا باعث معلوم ہوتی ہے، مگر جو اس کو سہتے سہتے پختہ ہو گئے ان کو بعد میں چین کے ساتھ راست بازی کا پھل بخشتی ہے۔ بس ڈھیلے ہاتھوں اور سست گھٹنوں کو درست کرو اور اپنے پاؤں کے لیے سیدھے راستے بناؤ، تاکہ لنگڑا بے راہ نہ ہو بلکہ شفا پائے۔ کیا ہے کہ لنگڑے پن کا علاج جو ہے وہ لنگڑے پن کا علاج دعا میں ہے۔ مضبوط گھٹنوں پر ہم ہو کر دعا کرتے ہیں۔ گھٹنوں پر جب ہوتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں، دعائیہ زندگیوں میں تبدیلی آتی ہے، اور بائبل میں لکھے راست باز کی دعا سے شہر سرفرازی پاتے ہیں۔ ریوائول کا آغاز ہی دعا سے ہوتا ہے۔ یونگے چو ایک بہت بڑے خادم گزرے ہیں کوریا میں، انہوں نے پہلا جو ہے وہ سب سے بڑا چرچ بنایا اور بہت خدا نے ان کو استعمال کیا۔ ایک دفعہ کسی نے کہا کہ آپ کی خدمت کی جو ترقی کا اور اتنا بڑا کام کر رہے ہیں آپ، تو اس کا کیا راز ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ وہ ایک تہ خانہ سا بنا ہوا تھا، پریئر ٹاور تھا، اس میں لے گئے وہ، تو وہاں پر دیکھا کہ بزرگ خواتین گھٹنوں پہ ہو کے دعا کر رہی ہیں اور وہ خادم کے لیے دعا کر رہے تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ میری ترقی کا راز ہے، یہ لوگ میرے لیے دعا کرتے ہیں، اور خود بھی وہ دعا کرتے تھے۔ تو دعائیہ شخص جو ہوگا وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ دعا جو ہے وہ بہت کچھ کر دیتی ہے۔ دعا کے وسیلہ سے شہر بدل جاتے ہیں، سرفرازی پاتے ہیں، شفاعت، شکر گزاری جو ہے وہ، مناجاتیں، التجائیں، یہ سب دعا کا حصہ ہیں۔ اور خداوند جو ہے وہ لنگڑے پن کا علاج ہی دعا ہے، اور دعا کریں گے تو پھر صحیح چال چلن خداوند کی ذریعے میں روح کا پھل ہمیں اپنی زندگی میں لینا ہے۔ پھر تیسری جو چیز جس کو خداوند نکال باہر کرنا چاہتا ہے وہ ہے کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں۔ کوڑ جو ہے وہ گناہ کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب موسیٰ نبی کھڑے تھے پہاڑ کے دامن میں جہاں پر انہوں نے جلتی ہوئی جھاڑی دیکھی، تو بائبل میں وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ خدا نے ان سے کہا کہ تو ایسا کر کہ جو تیرے ہاتھ میں، اس نے کہا جی لوگ میرا یقین نہیں کریں گے، تو خدا نے کہا کہ تو ایسا کر، یہ جو چھڑی تیرے ہاتھ میں اس کو نیچے پھینک۔ جب وہ پھینکی گئی تو وہ سانپ بن گئی، جب اس کو واپس اٹھایا گیا تو وہ عصا بن گئی، وہ کہ چرواہے کی لاٹھی اور عصا بن گئی۔ پھر خدا نے کہا کہ تو ایسا کر، اپنے کپڑے کے اندر، سینے کے اندر ہاتھ ڈال۔ اس نے ڈالا تو باہر لکھا ہے کہ وہ کوڑ سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ دوبارہ ڈال، واپس کیا تو وہ ٹھیک ہو چکا تھا۔ یہ کس چیز کی علامت تھی؟ کہ اس چیز کی علامت تھی کہ یہ وہی چھڑی تھی جس کے ساتھ اس نے ایک مصری کو مارا تھا، اور اس کے ہاتھوں پہ خون تھا اور وہ قاتل تھا، لیکن وہی چیز، وہی ہتھیار جو قتل کا ہتھیار تھا، جو کہ لوگوں کو مارتا تھا، گناہ اور بدی کو لے کے چل رہا تھا، اس کا علاج وہاں پر کیا گیا، اس کا کفارہ ایک طرح سے کیا گیا۔ وہی چھڑی پھر جو ہے وہ عصا بن گئی، اور وہی جو گناہ تھا وہ ختم کر دیا گیا۔ تو کوڑ جو ہے وہ گناہ کو ظاہر کرتا ہے۔ کوڑی شخص جو ہے، جب پرانے دور میں جو کوڑی ہوتے تھے وہ کس چیز سے روکا جاتا تھا ان کو؟ رفاقت سے۔ وہ رفاقت نہیں رکھ سکتے تھے، وہ کمیونٹی کا حصہ نہیں بن سکتے تھے۔ تو کوڑ کیسے جائے گا؟ ہمیں خداوند یسوع مسیح کے لہو نے پاک اور صاف کیا ہے۔ ہمیں جو ہے وہ کیا کرنا ہے کہ اپنے آپ کو لہو کے ساتھ دھونا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو اس پانی کے ساتھ جو کہ پاکیزگی کا پانی ہے، جو چشمہ کلوری سے بہتا ہے، اس سے اپنے آپ کو دھونا ہے۔ اور لکھے کہ میں ان کے دلوں کو دھو دوں گا، میں ان کے بدنوں کو پانی سے دھو دوں گا۔ حزقیل کی کتاب میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ حزقیل کی کتاب میں میرے ساتھ دیکھیں، اس کا 36واں باب اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر بڑی پیاری جو ہے وہ بات لکھی ہوئی ہے۔ خداوند نے کہا کہ میں ان کو پاک اور صاف کر دوں گا۔ حزقیل کی کتاب 36واں باب اور اس کی آیت نمبر 24، میں تم کو ان قوموں میں سے نکال لوں گا اور تمام ملکوں میں سے فراہم کر دوں گا، اور تم کو تمہارے وطن میں واپس لاؤں گا۔ تب میں تم پر صاف پانی چھڑکوں گا اور تم پاک صاف ہوگے،
میں تم کو تمہاری تمام گندگی سے اور تمہارے سب بتوں سے پاک کروں گا، میں تم کو نیا دل بخشوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈال دوں گا، اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل یعنی پتھر کے دل کو نکال کر گوشتین دل یعنی نرم دل تم کو عنایت کروں گا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں۔ کیا ہمارا کوڑ جاتا رہا ہے یا نہیں؟ کیا ہم ابھی بھی کوئی کوڑ لے کے تو نہیں پھر رہے؟ کوڑ جو ہے وہ آپ کو دنیا سے علیحدہ کر دیتا ہے۔ ہم گرجز لے کے پھرتے ہیں، ہم غصے لے کے پھرتے ہیں، ہم انفرگیونیس لے کے پھرتے ہیں، ہم گاسپس لے کے پھرتے ہیں، ہم بدگوئیاں بدخوئیاں، ہم گالیاں، ٹھیک ہے نا، برائیاں بدیاں لے کے پھر رہے ہیں۔ یہ سب کوڑ ہے، گناہ کوڑ ہے، اور یہی چیزیں ہمیں پھر دور لے جاتی ہیں لوگوں سے، رفاقت سے۔ ہم لوگوں کے ساتھ ملنا نہیں چاہتے، ہم اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہتے، ہم جو ہے وہ غرور کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنے اندر سے کوڑ کو پاک کرنا ہے۔ پھر چوتھی چیز جو ہے وہ لکھا ہے کہ بہرے سنتے ہیں۔ بہرا پن جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے جو لوگ جنرلی بہرے ہوتے ہیں وہ بول بھی نہیں سکتے، کیونکہ جو سنے گا نہیں وہ بولے گا کیا، ٹھیک ہے؟ تو روحانی بہرا پن کس چیز کو لیڈ کرتا ہے؟ رومیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے، میرے ساتھ آپ دیکھیں، رومیوں کا خط اس کا 10واں باب ہے، وہاں پر لکھا ہوا ہے، اور اس کی 9ویں آیت سے، اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے، اپنے دل سے ایمان لائے تو خود کہ خدا نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا تو نجات پائے گا، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے، نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ چنانچہ کتاب مقدس کہتی ہے جو کوئی ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کلام میں لکھا ہے کہ ایمان جو ہے وہ سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا جو ہے وہ مسیح کے کلام سے پیدا ہوتا ہے۔ آگے جا کر جب ہم پڑھتے ہیں 14ویں آیت میں لکھے کہ مگر جس پر وہ ایمان نہیں لائے اس سے کیوں کر دعا کریں گے، جس کا ذکر انہوں نے سنا نہیں اس پر کیوں ایمان لائیں گے۔ اور پھر 17ویں آیت لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ تو جو بہرے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ کلام کو سننا نہیں چاہتے۔ کیا ہمارے بہرے پن کا علاج ہو چکا؟ یوحنا نے کہا جی تو ہی ہے کہ ایسی کسی اور نو لبھی ہے، تو یسوع نے کہا کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، تو ہم بھی کسی اور کے چکروں میں تو نہیں پڑے ہوئے۔ اگر نہیں ہے تو پھر ہماری زندگی میں بھی یہ چیزیں ہوں گی، اور اگر ہم سنیں گے نہیں تو ایمان کیسے لائیں گے؟ اگر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر ہمارا دل خداوند کے ساتھ جو ہے وہ کیسے صحیح ہوگا؟ جیسے ہم زبور گاتے ہیں نا کہ جے اج دے دن سب سن دے ہو آواز یہوہ دی، نہ پتھر وانگر کرو اپنا دل کی تسی بھی۔ امثال کی کتاب اس کے 28ویں باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، پرووربس چیپٹر 28 ورس 9، کہ جو اپنے کان پھیر لیتا ہے کہ خدا کی شریعت کو نہ سنے، خدا کے کلام کو نہ سنے، اس کی دعا نفرت انگیز ہو جاتی ہے۔ وہاں پر یہ بہت بڑی بات لکھی، یعنی خدا کو اس کی دعا سے نفرت۔ ایک تو ہوتا ہے نا خدا اپنے بچوں کی سنتا ہے، خدا ہی نہیں سنتا پھر آگے سے، تو ہماری دعائیں کیوں جو ہے وہ بے فائدہ بے پھل ہو رہی ہیں کہ ہم سنتے نہیں ہیں؟ اور سنتا کون نہیں ہے؟ جو کہ مغرور ہے، جو کہ سٹبن ہے، جو کہ ضدی ہے، جو کہ بہرا ہے۔ اور ہمیں روحانی بہرے پن سے بھی نجات چاہیے۔ اگر بہرے ہیں تو پھر اس کا مطلب خدا کی بادشاہی ابھی تک ہماری زندگی میں نہیں۔ اور جو بہرا ہے وہ سرکش ہوگا، وہ سٹبن ہوگا، وہ باغی ہوگا، اور بغاوت جو ہے وہ بت پرستی کے مترادف ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ مردے زندہ کیے جاتے ہیں، موت پر فتح یسوع نے پائی ہے۔ ہم لازر ہیں جو کہ پٹیوں میں لپیٹ کے قبر میں ڈال دیا گیا اور پتھر اوپر رکھ دیے گئے، لیکن جب مسیح کی آواز سننے لکھا کہ میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں، اس نے کہا لازر نکلا، اور نکل آیا، قبر ہی ہٹ گئی، سارا کچھ ٹوٹ گیا۔ تو مردے کیسے زندہ کیے جائیں گے؟ جیسے لکھا ہے کہ ہم جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا اس کی موت میں پیوست ہو گئے، اور اگر اس کی موت میں پیوست ہوئے تو ہم پھر اس کے جی اٹھنے میں بھی پیوست ہو گئے، ہم ہوں گے۔ مردے کیسے زندہ کیے جاتے ہیں؟ جب کوئی توبہ کر کے بپتسمہ لیتا ہے اور پانی سے باہر آتا ہے تو وہ پھر مردہ تھا جو کہ زندہ کر دیا گیا۔ نئی پیدائش ہی اس کا حل ہے، نئے سرے سے پیدا ہونا، نئے سرے سے جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی کو پانا ہی موت کا علاج ہے، کیونکہ مرنا مسیح کا مرنا اور جی اٹھنا ہمارے لیے ابس ہے، بے فائدہ ہے، اس کا دیر از نو بینیفٹ ٹو اس۔ لیکن ہم جو مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے کے باعث مسیح میں ہیں، ہم
کو فتح سے بڑھ کر غلبہ عطا کیا گیا ہے۔ اور آخر میں خوشخبری سنائی جاتی ہے۔ اگر یہ سب کچھ ہماری زندگی میں ہے اور اپنا منہ ہم بند کر کے رکھتے ہیں اور کلام ہی نہیں شیئر کر رہے، تو پھر بھی بادشاہی پھیل ہی نہیں رہی ہمارے۔ ہر بندہ نہیں سنا سکتا کلام، لیکن آپ سن کے آگے شیئر کر لیں۔ ابھی جیسے ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس کو شیئر کر دیں۔ آپ بول نہیں سکتے، میں نے اتنی باتیں کر دیں، لیکن اگر آپ اتنا زیادہ نہیں بول سکتے، جو بول رہا ہے اس کو شیئر کر دیں۔ جیسے ہماری عزیزہ، ہماری بہن جو ہے وہ ٹرانسمیشن لے کے آتی ہیں، بڑی زبردست بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ایک شخص، اب وہ کوئی بشپ یا پوپ یا کوئی پاسٹر یا کوئی کارڈینل تو نہیں ہے نا، لیکن خاتمہ ہے خدا من، ٹھیک ہے نا، ایونجلسٹ ہے۔ ہر شخص ہی ایونجلسٹ ہے، لیکن ہر شخص بول نہیں سکتا۔ خوشخبری کی منادی مختلف طریقوں سے ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ روپے پیسے سے کرتے ہیں، وہ ہدیے دیتے ہیں، لوگ وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ ہوسٹ کر کے کرتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ کلام دلیری سے سنا کے کرتے ہیں۔ کچھ لوگ گیت گاتے ہیں۔ کچھ لوگ دعائیا جو ہے وہ توڑے میں ہیں۔ کچھ لوگ نبوتیں کرتے ہیں۔ خداوند کا روح بائبل میں کہ جس کو جیسے چاہتا ہے وہ دیتا ہے، اور وہ ہماری زندگیوں میں جو ہے وہ یہ کام کرتا ہے۔ لیکن جو ہمارا جو سب سے کلی فرض ہے، ہمارا جو ہمارا سب سے بیسک فرض ہے ہماری ایگزسٹنس، جو کلیسیا کے لیے، کیونکہ لکھا ہے نا کہ کلیسیا پر عالم روا کے دروازے غالب نہیں آئیں گے۔ ہمیں جو ہے وہ سب سے زیادہ بڑی ذمہ داری وہ یہ دی گئی ہے کہ آسمان کی بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کی جائے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ جب تک پوری دنیا میں خوشخبری کی منادی نہیں ہو جائے گی، مسیح کا آنا نہیں ہوگا۔ اور اس کو پورا کس نے کرنا ہے؟ اس کو پورا ہم سب نے کرنا ہے۔ ہم سب کو یہ جو ہے وہ دیا گیا، یہ صرف پادریوں پہ نہ ڈال دیں، یہ صرف چند لوگوں پہ نہ ڈالیں۔ ہم سب کو یہ حکم ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں جیسے تیسے بھی ہم خداوند کی انجیل کی خوشخبری کی منادی کریں، ہم خداوند کے بارے میں بات کریں۔ اور لکھا ہے کہ جو آدمیوں کے سامنے میرا اقرار کرے گا، میں باپ اور فرشتوں کے سامنے اس کا اقرار کروں گا، اور جو شرمائے گا میں اس کا انکار کروں گا۔ کیا ہے کہ یہ ہم پر فرض ہے۔ اگر آپ واقعی ایک زندہ مسیحی بادشاہی کے بچے، بیٹیاں، بیٹے ہیں، تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کس طریقے سے خوشخبری کو پھیلانے میں ساتھ ساتھ شامل ہیں۔ اگر آپ نہیں ہیں کسی بھی وے میں، تو پھر کچھ کریں اس کے بارے میں۔ خداوند سے مانگیں، خداوند سے کہیں کہ اے خداوند تو مجھے لے اور استعمال کر، یوز می، آئی وانٹ ٹو بی یوزڈ، اے خداوند مجھے استعمال کر، میں تیری بادشاہی کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ ہم اپنے تن بدن کے لیے، اپنے دکھاووں کے لیے، اپنی جسمانی زندگیوں کے لیے، اپنے کام کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، رشتے کے لیے، اپنی چیزوں کے لیے کتنا کچھ کرتے ہیں، لیکن سب سے جو اولین ہے، سب سے جو ہائیسٹ ہے، خداوند کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ دیکھو اندھے دیکھ رہے ہیں۔ کیا اگر ہم اندھے تھے، کئی اندھے تو نہیں بیٹھے ہوئے کہ دیکھ رہے ہیں؟ اگر اندھیرے میں ہیں تو پھر ان پر لکھا ہے کہ جو اندھیرے میں بیٹھے تھے اس پر بڑا نور چمکا، ہاللیلویا۔ اور خداوند جو ہے وہ عالم بالا پر ہوشانہ، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ وہ آیا اور دنیا کا نور ہمارے درمیان میں آیا۔ اس نے کہا کہ دنیا کا نور میں ہوں، پھر اس نے کہا کہ دنیا کا نور تم ہو، ہاللیلویا، تم ہو دنیا کا نور۔ ہم ریفلیکٹ کرتے ہیں اس نور کو۔ لنگڑے تو نہیں ہے، ہمارا چال چلن کیسا ہے؟ کوڑی تو نہیں ہے، کچھ چھپا کے تو نہیں رکھا ہوا؟ ہاتھ اس نے اندر ڈالا، باہر نکالا تو کوڑ سے بھرا ہوا۔ انہوں نے کہا تو خونی ہے، تو نے تو بندہ مارا ہوا، ٹھیک ہے نا۔ ہم کیا کیا اندر چھپا کے بیٹھے ہوئے؟ اگر نہیں تو اپنا بوجھ خداوند کو دے دیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ اے بوجھ سے دبے اور تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ دیر از نو نیڈ ٹو کیری دیٹ برڈن۔ آپ نے بہت عرصہ بہت عجیب قسم کے بوجھ لے کر ہم اپنی زندگیوں میں ہم کڑتے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ مے بی ٹوڈے از دا ڈے کہ آپ اپنا وہ برڈن نکال کر پھینک دیں، خداوند کے پاس لے آئیں۔ دیر از نو نیڈ ٹو کیری دیٹ۔ اس نے آپ کے لیے سب سے بھاری جو صلیب ہے اٹھا لی تھی۔ جب وہ بوجھ اٹھا لیا گیا تو پھر آپ کے پاس کوئی بوجھ نہیں ہونا چاہیے۔ کوڑ کی کیا مجال کے واپس زندگی میں رہے۔ آئیے اپنے کان بند نہ کریں اور اس کی آواز کو سنیں اور آمین کریں، ایمان لے آئیں اور اس کے لیے کلام کو سنائیں اور مردہ پن کو نکال باہر کریں، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ جو خاک میں پڑے ہیں وہ اس کی آواز کو سنیں گے اور اٹھ کھڑے ہوں گے حیات ابدی کے لیے۔ ہم ہمیشہ کی زندگی کے لیے ڈیسٹنڈ ہیں، ہمیں چن لیا گیا ہے۔ اب کیا ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے بادشاہی کو جو ہے وہ اسٹیبلش کرنا ہے، ہمیں خدا کی بادشاہی کو پھیلانا ہوگا اپنی زندگی سے۔
اور بادشاہی میں اگر آپ کچھ بھی نہیں کر رہے تو پھر ایک طرح سے ہم اس شخص کی مانند ہے جس نے اپنا توڑا چھپا دیا تھا اور اس کے بعد وہ سوچ رہا تھا کہ مالک آئے گا تو میں ایز اٹ از اس کو واپس کر دوں گا، خوش ہو جائے گا، کہنے تو بالکل کچھ بھی نہیں ہے، نقصان ہی نہیں ہونے دیتا، چمکا کے رکھا ہوا۔ نہیں، ہمیں بادشاہی کو پھیلانا ہے، اور اس کے لیے خدا آپ کو میرے عزیز یوز کرنا چاہتا ہے۔ خدا مند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔